اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر وذلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومن and مومنات, you're watching and I'm Anuj Naqvi Official and this is me Sayyida Anil Makridu. Today we're going to share all about Zakat al-Fitra. Fitra کیا ہے, how to define this, what is the significance of Zakat al-Fitr, ہم مسلمز کیسے اس کو ادا کرتے ہیں and what are the fiqhi issues regarding Zakat al-Fitr. بہت important topic ہے as the Eid is very close, only few days are left, just 2 to 3 days are left. تو جو ایک اہم ہماری عبادات کی قبولیت کا محور ہے, ہمارے روزے کی قبولیت کا مرکز ہے, وہ زکوٰۃ الفطرہ ہے, اور اس میں ایسنس آف ٹرو اسلام ہے, کیونکہ پروردگار عالم نے بہت خوبصورت قاعدے بنائے ہیں اس سوسائٹی میں, ہماری کمیونٹی میں ایکوالٹی رکھنے کے لیے, کیونکہ انسان تو نہیں رکھتا, انسان بہت جگہوں پہ ہم لوگ کوتاہیاں کر جاتے ہیں اور خدا کے احکامات کی جیسے بجاوری ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں کرتے, لیکن کچھ چیزیں پروردگار عالم کی جانب سے واجب قرار دی گئی ہیں, اور اب واجبات کو ترک کرنا ایسے ہی ہے کہ آپ نے گناہ انجام دیا, اور ڈیلے کرنا زکوٰۃ الفطر کو, ڈیلیبریٹلی ڈیلے کرنا, اٹس سنفل. آپ خدا نخواستہ ہم اور آپ گنہگار ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو ڈیلے کریں. سو آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ آج آپ سے شیئر کیا جائے زکوٰۃ الفطرہ کے بارے میں. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کریں کہ زکوٰۃ الفطرہ کیا ہے, let me just tell all the people who have just joined the video کہ آج کی ویڈیو میں ایک پیارے سے فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین کے ساتھ ہم آغاز کریں گے, کیونکہ وہ ماہ رمضان المبارک ان آخری چند ایام کے بارے میں مولا کا فرمان ہے. ان 3 راتیں جو ہمارے پاس رہ گئی ہیں, ٹوڈے اٹس 27th of رمضان, اور رمضان مبارک کی 27ویں کی صبح I'm recording this video for all the مومنین کہ ہم جہاں پر تمام عبادات اور اعمال انجام دیے ہیں کہیں لیک نہ کر جائیں, کہیں غفلت نہ کر جائیں, کہیں کوئی کوتاہی نہ کر جائیں زکوٰۃ الفطرہ کے معاملے میں. اور چھٹے امام نے جو خوبصورت روایت کی ہے ان آخری ایام کو کس طرح سے گزارنا چاہیے, بہت پیاری مولا کی دعا ہے. I will just try my best کہ اس کو شارٹ فارم میں بھی آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں. تو اس دعا سے ہم آغاز کرتے پھر ہم زکوٰۃ الفطرہ کے ٹاپک پہ جائیں گے, اور زکوٰۃ الفطرہ کے بہت زیادہ ایشوز جو ہیں جو جاننا ضروری ہیں, نالج ہونا ضروری, تاکہ اسے پراپرلی رائٹ فلی ادا کیا جائے. تو وہ ہمارے شارٹس میں آپ دیکھیں گے. I'm Anuj Naqvi Official. If you have not subscribed the channel yet, you just click the bell icon, subscribe it now, share with others تاکہ وہ اس علوم سے اور اس نالج اور اویئرنیس سے محروم نہ رہ جائیں. شارٹس میں آپ فقہی ایشوز, فقہ مسائل دیکھیں گے. ہماری لانگ لینس ویڈیو میں آپ ڈیٹیل ٹاپک دیکھیں گے. آئی ول آلسو انسرٹ دا لنک ہیئر جو شارٹس کے ساتھ ہوگا. تو چلیے ہم آغاز کرتے ہیں. ماہ مبارک کے جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں مولا نے کیا دعا کہی کہ ایک بندہ مومن کو وہ ضرور مانگنی چاہیے, کیونکہ ہم گنہگار خطا کار, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ سے کس الفاظ میں گفتگو کریں, کیسے اتنے گنہگار ہو کر ہم خدا سے اس کی بخشش اور رحمت و مغفرت کے طلبگار رہیں, کیسے اس کی رحمت سمیٹ لے کہ پروردگار ہم پہ اپنی شفقت فرمائے. تو یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ اے معبود, یہ ماہ رمضان کے دن ہیں جو گزرے ہیں, اس کی راتیں ہیں جو بیت رہی ہیں. اے میرے اللہ, ان گزرے ہوئے شب و روز میں میری جو حالت رہی تو اسے مجھ سے زیادہ جانتے, تمام لوگوں سے بڑھ کر تو اس کا حساب رکھتا ہے. بس سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے تجھ سے تیرے مقرب فرشتے سوال کرتے ہیں, تیرے بھیجے ہوئے انبیاء اور تیرے نیک بندے سوال کرتے ہیں کہ رحمت نازل فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین پر, اور یہ کہ مجھے جہنم کی آگ سے رہائی عطا کر, آمین الہ آمین. مجھے جنت میں داخل فرما اپنی رحمت سے, نیز یہ کہ مجھ پر اپنی درگزر احسان سے فضل کر میرے قرب حاصل کرنے کی قبولیت فرما, میری دعا کو قبولیت بخش, مجھ پہ احسان کرتے ہوئے اس خوف کے دن ہر دہشت سے محفوظ رکھ جو تو نے روز قیامت کے لیے تیار کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. بہت ہی اچھی دعا کہ شاید ہم اس پہ
غور نہ فرماتے، لیکن ہم نے اس دعا کو جب تلاوت کر لیا تو ماہ رمضان مبارک کے ان ایام کا ذکر کر لیا کہ پروردگار ہم نہیں جانتے کہ اب تک کے جو ہم نے ایام گزارے، کیسی عبادت کی، ٹھیک سے کی نہیں کی، مکمل کیا نہیں کی، پر تو اس پہ قادر ہے کہ تو نے قبول فرما۔ جہاں عبادت انجام دے وہاں ان کی قبولیت کے لیے دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ پروردگار جو صدقہ ہم نے اس ماہ مبارک میں کیا، جو اعمال ہم نے شب قدر کی راتوں میں کی، جو طاق راتوں میں عبادت کی، ہم نے تو اپنی جانب سے جو کر سکتے تھے، ہم گنہگار و خطا کار بندے ہیں، خاکی بندے ہیں، لیکن تو اس پہ اختیار رکھتا ہے کہ ہمارے قلیل سے عمل کو کثیر کر کے مقبول فرما، آمین الہ آمین۔ چلیے آج آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف which is زکوٰۃ الفطر، one of the significant topic, one of the most important topic regarding the month of رمضان المبارک، کہ اگر ماہ رمضان کے اعمال کے ساتھ ساتھ اگر فطرہ کا ٹاپک ڈسکس نہیں کیا تو کیا ہی کیا، پھر اس کا حق ادا نہ ہوتا۔ فطرہ کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر is actually a meal which is offered by the Muslims as an order of Allah subhanahu wa ta'ala. It is offered to the faqir, it is offered to the deserving persons in the society, the poor Muslims and the poor believers. اب یہ میل ہے جو ہم آفر کرتے ہیں، بہت سے لوگ سوچیں گے اوکے if it's a meal why are we not giving the meal away on the day of Eid? Actually this is the cost of an average meal in a community which we offer to a deserving person, a poor believer. کیونکہ اللہ نے جو اس کا مقصد بنایا زکوٰۃ الفطرہ کا، عید کو ایسے کر دیا کہ جب مسلمان اس روز عید کو منائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی امیر کے گھر تو وہ عید کا سما ہو لیکن غریب کے گھر میں کھانا بھی نہ بن رہا ہو۔ وہ رب بڑا عزیز رکھتا اپنے بندوں کو، مخلوق دیگر خلق خدا پر ویسے رحم نہیں کرتی، وہ خالق ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، تو اس نے ایسے رحم و کرم کے سلسلے بنائے ہیں کہ جب میں نے تمام مسلمانوں کے لیے روز عید ایک ریوارڈ کے طور پہ دیا ماہ رمضان مبارک کے بعد، تو پروردگار نے اپنے تمام ویلدی مسلمانوں پر، ان تمام لوگوں پہ who are capable of bearing their financial expenses and the expenses of their family members، ان پر اس کو واجب قرار دے دیا کہ through out the year if you're not facing any financial crisis and you're sponsoring your family and the family members are dependent on you، تو کوئی بھی ڈپینڈنسی ہے آپ پہ دیگر افراد کی اور سارا سال کوئی آپ کو فائنینشیل پرابلم نہیں ہے، آپ معاشرے میں ایک صاحب حیثیت شخص کے طور پہ جانے جاتے ہیں، خدا کا کرم و فضل ہے، تو جن لوگوں پر خدا کا کرم و فضل ہے ان پر خدا نے اس چیز کو لازم قرار دیا، واجب قرار دیا کہ وہ اسی معاشرے کے، مسلمان معاشرے کے صاحب عقیدہ مومنین کے لیے فطرہ نکالیں، زکوٰۃ الفطرہ نکالیں۔ کتنا نکالیں؟ جتنا ایک کمیونٹی میں ایک ایوریج میل کاسٹ کرتا ہے اس کا 3 kg، ایک غذا جو کہ عموماً کھائی جاتی ہے، کچھ کمیونٹی میں کھجور اگر عام طور پر کھائے جاتے ہیں، اس میں دیکھ لیں کون سی جنس کھائی جاتی ہے عام طور پر، وہ کون سا فوڈ ہے جو کسی بھی سوسائٹی میں، کمیونٹی میں عام طور پہ کھایا جاتا ہے، تو اگر وہاں پہ چاول عام طور پہ کھایا جاتا ہے یا گیہوں عام طور پہ کھایا جاتا ہے، کشمش کھائی جاتی ہے، کھجور کھایا جاتا ہے، کچھ بھی، اس کا 3 kg پر پرسن دیکھیں کہ کیا کاسٹ آتی ہے، اور وہ اس شخص پر واجب الادا ہوگا کہ جو اس کے زیر کفالت اس کے اہل خانہ ہیں یا اس کے ملازمین ہیں، چاہے اس کے ملازمین غیر مسلم کیوں نہ ہو، لیکن اس کا فطرہ، ان لوگوں کا فطرہ اس صاحب حیثیت شخص پر لازم ہوگا۔ تو یہ آپ کو کرنا ہے اور اس میں ڈیلے نہیں کرنا۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں تذکرہ کیا، ڈیلیئنگ اٹ ڈیلیبریٹلی اٹس اے سنفل ایکٹ، تو اس کو بالکل بھی ڈیلے نہیں کرنا۔ آپ کے روزوں کی قبولیت زکوٰۃ الفطر سے، اگر آپ نے مستحقین کا حق مارا، یہ معاشرے میں مومنین فقراء کو دیا جاتا ہے، مومن ہیں، صاحب عقیدہ ہیں، ان کو آپ نے دینا، کھلم کھلا گناہ کرنے والے نہ ہوں، بے نمازی نہ ہوں۔ دیکھیے یہ اس کے ساتھ فقہی چیزیں اٹیچ ہیں اور یہ شریعت ہے، عین شریعت، کیونکہ جہاں پروردگار کے خاص بندے، پرہیزگار بندے، عبادت گزار بندے، گناہوں سے دامن بچا بچا کے چلنے والے بندے ہوں، ہمیشہ وہ مفلسی کا شکار رہتے ہیں، ہمیشہ وہ معاشی تنگی کا شکار رہتے ہیں۔ تو صاحب حیثیت مسلمانوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان عبادت گزار، پرہیزگار مومنین کو چنیں جو اللہ کے حکم کی تمام تر لوگوں میں عام طور پر بھی
معاشرے میں اور چھپ کر بھی ان کی جو ہے بجاوری لاتے ہوں، خدا کا خوف رکھنے والے ہوں، ان کو نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، ان کو فطرہ ادا کیا جائے۔ اور بیلنس کریٹ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوسائٹی میں کہ جہاں امیر کے گھر عید ہو رہی ہو، طرح طرح کے لباس بدلے جا رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، انوائٹ کیا جا رہا ہے ریلیٹیوز کو، فیملی فرینڈس کو، خود جایا جا رہا ہے، وہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب کے بچے عید کے جوڑوں کو ترس جائیں یا کچھ کھانے کو۔ اچھا کھانا کھانا ان کا حق ہے۔ دس از دا ڈے آف عید فار آل دا مسلمز اکراس دا گلوب۔ یہ اگر صحیح طرح سے دیکھیں، دیر آر بلینز آف مسلمس in the whole world. If everyone is giving زکوٰۃ الفطرہ اسی طرح سے جیسے کہ ان پر واجب ہے the right amount of زکوٰۃ الفطرہ، then there will be no poverty, then there will be no financial crisis for anyone out there. ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے، جب بھی آپ اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں، جب بھی آپ اس سے ہٹ کر خود اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیگر معاشروں، دیگر ادیان سے آپ چیزیں اڈاپٹ کریں، جو اسلام نے آپ کو اتنا پیارا نظام دیا اس کو فالو ہی نہیں کر رہے، تو غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ مدد کی جائے، نہیں، اس کا کوئی پاس نہیں۔ تو آپ یا ہم تو نہیں کرتے خیال، لیکن اللہ خیال کر رہا ہے معاشرے کے فقراء کا بھی، مساکین کا بھی، یتیموں کا بھی، اور اہل بیت علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، کہ یہی تعلیمات اور معصومین کے فرامین ہے بڑے سخت اس بارے میں کہ فقراء اور مساکین کو ان کا حق ادا کرو، کہ یہاں تک کہ اہل بیت علیہ السلام تر زندگی یتیموں اور فقراء پر اپنی دولت قربان کر دیا۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام تو کئی بار اپنا تمام کا کل مال، اپنی کل جتنا بھی ان کے پاس تھا، اس سب کو راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اور کوئی اس دور میں یا گزشتہ دوروں میں کوئی اتنی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنا سب کچھ سیکریفائز کرے، ڈونیٹ کر دے، زیرو پر سٹینڈ کرے، پھر ری سٹارٹ کرے لائف کو۔ نو، دس از جسٹ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور یہ درس کربلا ہے، یہ درس اہل بیت ہے، درس رسول پاک ہے، درس پروردگار ہے، یہ درس اسلام ہے۔ تو زکوٰۃ الفطرہ، اس کے حوالے سے ہم آج ڈسکس کریں گے کہ فطرہ ایک مالی واجبات میں سے ایک ہے جسے عید فطر کے دن ادا کیا جاتا ہے۔ If you witness the eve of the Eid night, you should take out زکوٰۃ الفطرہ۔ آپ دیکھ لیں کتنے فیملی ممبرز ہیں، اگر آپ کو کوئی مہمان ہے ان کا ہوگا، تو جو بھی آپ کے زیر کفالت لوگ ہیں، آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں یا آپ ان کو اسپانسر کر رہے ہیں، اور ہر بالغ پر، عاقل پر، صاحب حیثیت پہ زکوٰۃ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اب اس سے ریلیونٹ بہت سی اور چیزیں ہیں جو ہمارے سیکھنے کی ہیں، جو اسی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے اور میں شارٹس میں شیئر کروں گی۔ ڈو ناٹ forget to watch the shorts regarding زکوٰۃ الفطر and all the other religious issues on the Anamin Aruj Naqvi official. You can find everything important regarding the month of Ramadan al-Mubarak, the Eid night and the upcoming Shawwal A'mal, and how we spend our day and how are we trying to get better. So you can also improve your routine with us. ہم ایک ساتھ گرو کریں گے، اسپریچولیٹی اپنی بڑھائیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے۔ اور ہم اب زکوٰۃ الفطر کے ایک ایشو کو، اس کو ڈیفائن کرنے کے بعد کھل کے جو ہے آپ کے سامنے اس طرح سے رکھتے ہیں تاکہ ایک لرننگ فیز میں جائیں۔ یہ نہیں کہ بس میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، ختم۔ دا پرپز آف میکنگ دس ویڈیو از ٹو اسپریڈ دا اویئرنیس اینڈ ٹو گیو اے لیسن فار آل۔ جو بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ٹین ایجرز بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ اگر میچور ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، وہ ابھی سے سمجھیں کہ خدا نے کتنا خوبصورت عید کا تحفہ بنایا، اور وہ جتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ عید سے پہلے دیکھیں گے تو ضرور ہیلپ کریں گے فقراء کی۔ تو دیکھیے، یہ مالی واجبات میں سے ایک ہے اور ہم پر ادا کرنا ضروری ہے اگر ہم صاحب حیثیت ہیں، بالغ ہیں یا عاقل ہیں۔ فطرہ کی مقدار ہر شخص کے لیے 3 کلو ہے، 3 kg ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، کوئی بھی کمیونٹی کا جو بھی ایوریج میل ہے وہ کیا کھاتے ہیں، گندم، جو، خرما، چاول، کشمش جیسے جو بھی غذا کھائی جاتی ہے اس کے اکارڈنگ نکالیے اس کا 3 kg کیا کاسٹ آئے گی۔
ان چیزوں کی قیمت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. دیکھیے اٹس اے میل وی آفر آن دا عید ڈے. ہم میل کیوں نہیں دیتے؟ بیکاز اللہ ہیز آلسو لیفٹ دس تھنگ آن دا چوائس آف دا ڈیزرونگ پرسن. وہ جیسے چاہے اس کو حلال کاموں میں اپنے فطرہ کو استعمال کر سکتا ہے. وہ فطرہ کے اماؤنٹ سے اپنے بچوں کے عید کے کپڑے خرید سکتا ہے اگر آپ اسے ٹائملی پے کریں. عید کے روز اچھا کھانا کھا سکتا ہے, وہ اپنی دیگر ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. تو آپ اس کو اس چیز کے لیے فورس نہیں کر سکتے کہ وہ زکوٰۃ الفطرہ سے کیا کرے. آپ کا فرض ہے دینا, اور اللہ نے یہ اس شخص پہ چھوڑا ہے, ایک مومن کو دینا ہے, گناہ کرنے والے شخص کو نہیں دینا, صاحب عقیدہ کو دینا ہے, اور پھر وہ اس کو اپنے جائز مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. فقہا کے فتووں کے مطابق فطرہ اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو عید کی رات غروب کے دوران بالغ ہو, عاقل ہو اور ہوش مند ہو, فقیر نہ ہو, وہ غلام نہ ہو, ایک آزاد شخص ہے, فائنینشلی ویل آف انسان ہے, بلکہ وہ خود لوگوں کو سپانسر کرنے والا ہے, لوگ اس کے زیر کفالت ہیں, اور وہ خود فطرہ نہیں لیتا. آبویسلی وہ فقراء کی کیٹیگری میں نہیں آتا, صاحب حیثیت کی کیٹیگری میں آتا, تو اس پہ واجب ہوگا. زکوٰۃ الفطر کے مصرف اگر دیکھے جائیں تو وہی 8 مصرف ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر فطرہ کو صرف ان کو دینا ہے جو کہ صاحب عقیدہ لوگ ہیں, خدا کی توحید پر, محمد و آل محمد پر یقین رکھنے والے, اطمینان کریں کہ کھلم کھلا خدا کی نافرمانی نہ کرتے ہوں, اور یہ ضروری ہے. فطرہ کے معنی دیکھتے ہیں. فطرہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو عید فطر کے دن فقیروں کو دینا یا دیگر امور میں خرچ کرنا واجب ہے. اسلامی احادیث میں فطرہ کی بے حد اہمیت بیان ہوئی ہے. احادیث کی روشنی میں فطرہ روزے کے کامل ہونے کا باعث ہے, جان کی سلامتی کا باعث ہے, اور اس کی عدم ادائیگی موت کا سبب بن سکتے. بھی حدیث امام جعفر صادق رحمہ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمن کہ مولا اپنے ایک صحابی سے فرماتے کہ جتنا جلد ہو فطرہ کو ادا کر دو, روزہ عید آ گئے, آپ کوشش کریں عید کی شام میں سب گھر والوں کا فطرہ نکال لیں. تو مولا نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ اس سے موت کا ڈر ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں اللہ نے سلامتی رکھی ہے, تو جلد از جلد فطرہ کو ادا کر دیا جائے. تو 2 کی پوائنٹس میں آپ کو بتاتے ہیں. فطرہ آپ کے روزوں کی قبولیت کی ضمانت ہے. وہ لوگ جو فطرہ کو ڈیلے کرتے ہیں, باقی افطار میں جا رہے ہیں, افطار پر لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں, دیگر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, یو شوڈ کنسیڈر دس فیکٹ. All these amals and ibadat are dependent on paying your wajib zakat al-fitra. If you are not paying it off timely, then your amal, whatever you have done in the month of Ramadan al-Mubarak, they are in danger. کیونکہ اللہ نے اس کا اختتام اسی انداز سے کیا, پہلے اپنے عبادات کی, اعمال کی, اور پھر اعمال کی قبولیت کو زکوٰۃ الفطر میں رکھ دیا, اور یہ آپ کو موت سے بھی بچاتی ہے. زکوٰۃ الفطرہ کو فطرہ بھی کہا جاتا ہے اور زکوٰۃ فطرہ بھی کہا جاتا ہے. اب فقرہ کی اس کی مقدار کیا ہو اور اس کے واجب ہونے کی شرائط دیکھ لیتے ہیں. کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اس کو ادا کرے گا وہ ہوش مند ہوگا, فقیر نہیں ہوگا, آزاد ہو, غلام نہ ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, اور وہ مسلمان عقیدہ پر قائم ہو, اہل بیت کا چاہنے والا ہو. ایسا شخص اپنے ہر اس شخص کا جو اس کی کفالت میں آتا ہے تقریباً 3 کلو گندم, جو, خرما, کشمش, جو بھی غذا اس کے کمیونٹی میں کھائی جاتی ہے اس کے اکارڈنگ اس کی کاسٹ کو پے کرے گا. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فطرہ ادا کرنے کا رائٹ ٹائم کیا ہے. دیکھیے مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق فطرہ کی ادائیگی کا وقت عید فطر کے دن ظہر تک ہے. یہ جو اس کی لاسٹ لمٹ ہے عید فطر ظہر تک ہے, لیکن آپ اس کو عید کے پورے دن میں کسی بھی وقت فطرہ دے سکتے ہیں. جو شخص عید کی نماز پڑھتا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرے. بعض فقہا فطرے کے اس فتوے کے مطابق نماز سے پہلے فطرہ کو الگ کر کے رکھ سکتے ہیں. ہم عید نائٹ کو بھی فطرہ کو الگ کر کے رکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اور بہت سی چیزیں جو کہ فطرہ سے منسوب ہیں اور ان کے کویسچنز نارملی نہیں ملتے, ان کو ایڈریس کرنا بہت ہی ضروری ہے. دیکھیں یہ زکوٰۃ الفطرہ ہے اور زکوٰۃ مومنین کی مالی امداد کے لیے ہوتی ہے. اس کا ٹائملی پے کرنا آپ کو بہت سی دعائیں لگا سکتا ہے کسی ڈیزرونگ پرسن کی. تو ہم اب کرتے ہیں Q&A سیشن. یو کین آلسو رائٹ اس یور کویسچنز ریگارڈنگ زکوٰۃ الفطرہ, لیکن انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی کورڈ, کیونکہ ٹائم شارٹ ہوگا. اف ناٹ آل بٹ موسٹ آف دا کویسچنز ول بی کورڈ ان دس ویڈیو اور ان دا شارٹس. تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلا سوال ہے
کہ کس صورت میں ہم اپنے زکوٰۃ الفطرہ کو اگر اپنی سٹی میں نہ دیں دوسری سٹی میں دیں. تو کوشچن ہے جس جگہ ہم رہتے ہوں وہاں شرائط رکھنے والے مستحقین فطرہ نہ ملیں, کیا کسی دوسرے شہر اس فطرے کو منتقل کر سکتے ہیں؟ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ ڈیزرونگ پرسن ہے نہیں, فقیر ہے نہیں, مسکین ہے نہیں. جو لوگ ہیں وہ فائنینشلی بہت ٹھیک ہیں, کسی کو فقیر کی ڈیفینیشن میں آپ لا نہیں سکتے, دین اٹ از الاؤڈ فار یو کہ آپ اپنے فطرہ کو دوسری سٹی میں بھیجیں, اس جگہ پہ بھیجیں جہاں پہ مومنین مستحق ہیں, مومنین فقیر اور مسکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں, تو آپ اس کو دوسرے شہر میں منتقل اپنے فطرہ کو کر سکتے ہیں. So one thing is clear now, it is allowed to send your fitrah to another city if you do not find any mustahiq person in the area where you are living. The second question, اگر گھر کی کفالت بیوی کرتی ہو تو کیا شوہر اور بچوں کا فطرہ نکالنا بیوی پر واجب ہے؟ جی ہاں, کیونکہ جو بھی شخص اپنے گھر کی اس کی زیر کفالت لوگ ہیں, جو بھی فائنینشیل افیئرس کو رن کر رہے ہیں اپنی فیملی میں, جو اسپانسر کر رہے ہیں اپنے فیملی ممبرس کو, اس پہ زکوٰۃ فطرہ ہے. تو اگر وہ خاتون ہے تو خاتون پر بھی زکوٰۃ فطرہ واجب ہے. So all about زکوٰۃ الفطرہ is going to be discussed here. جلدی شیئر کرتے ہیں. کیا کھلم کھلا گناہ کرنے والے افراد یا بے نمازی کو فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ Many can raise questions regarding the video or maybe they will consider this is rude or something. No, it's not. کیونکہ اللہ پاک کے بنائے ہوئے قوانین ہمیشہ لاجیکل ہیں اور اللہ پاک نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. خدا نے ہمیشہ اپنے گنہگار بندوں کے لیے بھی راستے کھلے چھوڑے ہیں, لیکن اللہ کے دین کے دشمن ہیں وہ لوگ کہ جو کھلم کھلا خدا کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہیں. اس کی بجائے وہ لوگ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کا شکر کرتے ہیں, مالی معاشی حالات جیسے بھی ہوں لیکن وہ خدا کے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں, ان کے روزے نمازوں میں کوئی فرق نہیں آتا. اگر حجاب کی بات ہے تو خواتین مومنہ ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ غربت بھی کاٹ لیں لیکن اپنے حجاب پہ کمپرومائز نہیں کرتی, اپنے بے پردگی میں کبھی نہیں ان کو دیکھا گیا. اگر مرد ہیں تو وہ حتی الامکان کوشش کرتے اپنے گھر والوں کی مالی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے معاشی جو ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے اس سے ہٹ کے گر کر مزدوری کرنی پڑے وہ لیبر ورک کر لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں سفید پوش لوگ ہیں, جو مانگنا مناسب نہیں سمجھتے. خاص طور پہ میں ریکویسٹ کروں گی آپ کو, اس کا ثواب بہت زیادہ اور ملٹی پلائی ہو جائے گا. ایک تو زکوٰۃ الفطر دینے کا ویسے بہت ثواب ہے لیکن اور بھی بڑھ جائے گا. آپ ہمیشہ ان لوگوں کو ڈھونڈیے جو خدا کے دین پر ثابت قدم ہوں, محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہوں, خاص طور پہ ان میں یہ صفت پائی جاتی ہو کہ وہ کسی سے مانگتے نہ ہو لیکن آپ کو معلوم ہو کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو جو سفید پوش لوگ ہیں وہ مانگنا اپنی توہین سمجھتے ہیں, کیونکہ جب تک اللہ نے ان کے ہاتھوں سلامت رکھے ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں. وہ زکوٰۃ الفطرہ کے صحیح مستحق لوگ ہیں کہ جو آپ کو زبان سے کہتے بھی نہیں لیکن ان کے بچوں کے اسکول کی فیسز, ان کے گروسری کے ایکسپینسز, ان کے آپ کو کپڑوں میں لگے پیوند نظر آ جائیں گے, ان کے جوتے دیکھ کے آپ کو ان کی سٹرگل نظر آ جائے گی, وہ کس جگہ پر کس لیول کا کام کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو کیوں کسی کی میں بے ادبی سمجھتی ہوں مومن کی کہ مومن کو اپنی زبان سے کہنا پڑے کہ وہ مستحق ہے. اگر کسی سے ہمارا انٹریکشن ہو گیا اور ہم نے اس سے گفتگو میں یا ویسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا وہ کتنی سٹرگلز کر رہا ہے اپنی زندگی میں, وہ سفید پوش انسان ہے, اس کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں. اور یہاں پر اب دیگر کوسچنز کو آنسر کرتے ہیں کہ فطرہ کی ادائیگی میں کس کو مقدم رکھا جائے. دیکھیے, فقراء اور مساکین کو دینا, ٹھیک ہے, اور صاحب عقیدہ کو دینا, یہ ہو گیا. اب کس کو اس پہ پرائرٹائز کیا جائے؟ باہر کے لوگ دور دراز جا کے ان فقیر کو مساکین کو ڈھونڈا جائے یا اپنے قریبی لوگوں کو دیکھا جائے؟ بہت امپورٹنٹ کوسچنز, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ایک ہی فیملی میں تمام لوگ ہی زندگی کی تمام لذتیں انجوائے کر رہے ہیں. اللہ پاک ہر مومن پہ مہربان ہے لیکن ہر فیملی میں کچھ لوگ ویک ہوتے ہیں, کچھ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو کس کو مقدم رکھا جائے؟ مستحب ہے کہ فطرہ دینے میں شرائط رکھنے والے اپنے غریب رشتہ داروں اور ہمسایوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دیں. ہمسایہ آپ کے بالکل ساتھ, آپ اس کے مالی حالات سے واقف نہیں, اس کی تنگیوں سے پریشانی سے واقف نہیں. کتنی عجیب بات ہوگی کہ ہم کو چیز بانٹنے نکلیں, گاڑی نکالیں, ہر جگہ بانٹ رہے ہیں, and we are unaware of the fact that a person who is just living in neighborhood, اس کے تو اپنے گھر کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, اس کے بچے عید نہیں منا رہے ہیں اور ان کے پاس عید منانے کو نہ تو کھانا ہے نہ تو
لباس سے نہ کچھ. تو سب سے پہلے اپنے قریب دیکھنا ہے, اس سے بھی پہلے رشتہ داروں میں دیکھنا. تو یہ ایک ہائرارکی اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ پہلے اپنے قرابت داروں میں دیکھو, کہ رشتہ داروں میں ملو گے وہ آپ کو بہت اچھا ویل ڈریسڈ جب دیکھتے ہیں, اچھا کھاتا دیکھتے ہیں اور ہر جگہ پر آسائشیں دیکھتے ہیں, تو ان کے دل میں کیا بات نہیں آتی کہ اس شخص کو ہمارا خیال نہیں آتا. زبانی کلامی محبت کیا محبت ہوتی ہے, احساس نہ ہو جس محبت میں, وہ کیا ہی عزت ہے رشتہ داروں کی, یا وہ کیسی سمجھ لیں کہ کیسے ان رشتوں کا حق ادا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ مستحب ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. اگر ان میں جو ہے دیکھیں کہ کوئی فقراء مساکین کے اس میں آتا ہے کیٹیگری میں, تو ان کو فضیلت ہے پہلے اپنے رشتہ داروں میں. ان میں کوئی نہیں ہے, پھر آپ کے نزدیکی ہیں, آپ کے ہمسائے, اپنے نیبرز میں. اگر نیبرز میں بھی سب ٹھیک ہیں, ویل آف ہیں, پھر آپ بہتر ہے کہ اہل علم و فضل اور دیندار لوگوں کو دوسروں پر ترجیح دیں. یہ بہت ضروری ہے علم و فضل, کیونکہ جو اللہ کے راہ پہ چلتے ہیں تنگیاں بھی انہی کے ساتھ ہیں, پریشانیاں بھی ان کے ساتھ ہیں. ہمیشہ مومن پریشان رہتا ہے. جو خدا کے دین پہ نہیں رہتا وہ تو کسی چوری کو جو ہے گناہ نہیں سمجھتا, وہ کسی کا حق مار کے کھانے کو گناہ نہیں سمجھتا, وہ کسی کے قرض لے کر واپس ادا نہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا, وہ جھوٹ بول کر کمانے کو حرام نہیں سمجھتا. تو جو دیگر ان ذرائع سے کما رہے ہیں, خدا کے بنائے ہوئے حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے, حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے, ہر طرح سے کمانا بس اپنے پر فرض کیا ہے, تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا. ان کو زکوٰۃ الفطر جو اہل علم ہیں, اہل عقیدہ ہیں, اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے تنگی اور بیچارگی میں خدا پر توکل رکھتے ہیں, اور خدا کے دین کو کھلم کھلا جو ہے گناہ کر کر بدنام نہیں کرتے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو ترجیح ہے سب پر. کیا رمضان میں کبھی بھی فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس بات کی بھی اجازت ہے کہ فطرہ پورے رمضان میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے, البتہ رمضان سے پہلے اس کی ادائیگی کی اجازت نہیں, کیونکہ it's relevant to the day of Eid, it's relevant to the last days of رمضان مبارک. تو اس کو آپ عید ڈے سے پہلے نکال لیں اور نماز عید سے پہلے اس کو ادا کر دیں, کیونکہ جتنا جلدی عید کے روز مستحق کو یہ مل جائے گا اس کی عید بھی اچھی ہو جائے گی. کتنی ہی اچھی عید ہوگی کہ آپ کو بھی دعا ملے گی, اور دعا ہمیشہ کہہ کے نہیں کروائی جاتی کہ میرے لیے دعا کرو, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ دینے والوں کو مینشن کریں گے, نہیں, مینشن کرنا کہیں ضروری نہیں ہے. آپ نے دے دیا, اللہ نے آپ کی نیت دیکھ لی. زبانی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے, نیت تو دل ہے, دل کا ارادہ ہے, اور جتنی پیوریفائڈ آپ کی نیت اتنی جلدی قبولیت ہوگی. اب یہاں پر فطرہ کسے نہ دیا جائے؟ غیر مومن کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دی جا سکتی. احتیاط واجب کی بنا پر بے نمازی کوئی فطرہ نہ دیا جائے. آپ سوچیں گے بہت سے لوگ ہیں, ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ دیکھیے, شریعت کی ایشو ہیں, فقہی ایشوز کوئی انسان خود نہیں بناتا, یہ خدا کے دین کے کچھ احکامات ہیں اور چیزیں لاجیکل ہیں, اور ہم کسی کو جج نہیں کر رہے. بے شک وہ ان کا خدا کا معاملہ ہے, لیکن ان پر ہم فضیلت اور ترجیح ان کو دیتے ہیں کہ جو کہ عبادات میں, اعمال میں اور اسلام کو اہمیت دیتے ہیں, اور خدا کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں, اور کھلم کھلا گناہ نہیں کرتے ہیں, محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہیں, خدا کی توحید کا اور رسالت کا اقرار کرنے والے. یہاں پر دیکھتے ہیں کسی کافر کو جو اللہ کے دین کے بالکل مخالف آ گیا, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ اللہ کے اصولوں کے خلاف چل رہا ہے, ان کو زکوٰۃ فطرہ میں اہمیت نہ دی جائے. فطرہ کس طعام کے مطابق ادا کیا جائے؟ فطرہ کی ادائیگی میں فطرہ ادا کرنے والے کی غذا کہ جو ادا کر رہا ہے وہ کیا کھاتا ہے, مثلاً سبزی یا گوشت کے مطابق, یا جس کا فطرہ ادا کیا جا رہا ہے اس کی غذا کے مطابق. وہ ڈبے کا دودھ پینے والے بچے کا فطرہ ہے, تو دیکھیں کہ ڈبے کا دودھ پینے والے بچے کا دودھ کے مطابق فطرہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس علاقے میں لوگوں کی غالب آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ سبزی کھاتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں, یہ ایک انفینٹ ہے وہ دودھ پیتے ہیں, نہیں. آپ کو دیکھنا ہے آپ جہاں رہتے ہیں اس علاقے میں عام طور پر کون سی جنس کھائی جاتی ہے. وہ گندم ہے, وہ جو ہے, وہ چاول ہے, وہ کشمش ہے. اس بات کو میں بارہا کر چکی ہوں, لیکن جسٹ فار دا کلیئرٹی آئی ایم ریپیٹنگ اٹ. فطرہ کتنا نکالیں؟ وہی بات جیسے میں نے پہلے کی, انہی جنس یا اجناس جو میں نے بتائی ہیں جو عام طور پہ کھائی جاتی ہیں, ان کا 3 کلو ہوگا. اور اس کے بعد ہم نے بتایا کہ اعلانیہ گناہ کرنے والے کو فطرہ نہیں دیا جائے گا. اب آپ سوچیں کہ اعلانیہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ اعلانیہ گناہ یہ ہوتا ہے خدا کی نافرمانی سر عام کرنا. خدا نے آپ پر جو چیزیں واجب قرار دی ہیں آپ نہ کریں. آپ نماز واجب قرار دی, آپ نہیں پڑھ رہے, روزے واجب قرار دیا, لیکن آپ رمضان میں مبارک میں کھائے جا رہے ہیں اور سر عام کھا رہے ہیں. تو آپ نے تو مذہب اسلام کی توہین کی ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے, آپ بیمار بھی نہیں ہیں, آپ کو کوئی اور پرابلم بھی نہیں ہے,
آپ صحت مند ہیں اور اسٹل آپ یو آر ناٹ فاسٹنگ، دین یو آر ڈس ریسپیکٹنگ دا احکام الہی. تو یہ کھلم کھلا گناہ ہے، اعلانیہ گناہ ہے. مثلا اپنی داڑھی کو شیو کرنے والا بے پردہ عورت، باتیں تلخ ہیں بٹ باتیں سچ ہیں، یہ دونوں چیزیں اعلانیہ گناہ ہیں. خواتین کا بے حجاب بے پردہ رہنا، حجاب کو کم سے کم ترک کر دینا، بالکل نہ لینا، یہ ایک کھلا گناہ کی کیٹیگری میں آتا ہے، اعلانیہ گناہ کہلاتا ہے. اور اسی طرح مرد کا شیو کرنا اٹس ناٹ الاؤڈ. اور یہاں پر اگر وہ کرتے ہیں کھلم کھلا گناہ ہے، کھلم کھلا خدا کے بتائے ہوئے احکام کی مخالفت ہے.